حاکم بابا نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو ان کی زبان سے بس اتنا ہی نکلا، جب جب جو جو ہوتا ہے تب تب سو سو ہوتا ہے۔ تمہارا کاجل نشانی چھوڑ گیا ہے، تمہاری پلکوں کے پیچھے کھوئے راستوں کی۔ کاجل، تمہاری آنکھوں کے کاجل گھر تلے، سرمئی شام سے کاجل لے کر تیری پلکوں کے منڈیر پر رکھ دے، سرمئی شام سے کچھ کاجل لے کر پلکوں کا کاجل ادھار دے دو، سرمئی شام کب سے دوارے بیٹھے ہیں تمہاری پلکوں سے کاجل ادھار لینے، تمہاری پلکوں سے کاجل ادھار لینے کو، سرمئی شام تمہاری پلکوں کے منڈیر پر بیٹھے ہے۔ حاکم بابا کے ہاتھ جتنی دیر دعا کے لیے ہوا میں بلند رہے، میرا دل جیسے کسی پست گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ بڑی سرکار بہت دیر تک حاکم بابا کے سامنے بیٹھی اپنے دل کے پھپولے پھوڑتے رہی، اور میں دور پس منظر میں بیٹھا انگاروں پہ لوٹتا رہا۔ اس روز مجھے ایک اور عجیب احساس کا ادراک بھی ہوا کہ کسی ایک کی دعا کبھی کبھی دوسرے کے لیے بد دعا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ گویا ایک ہی وقت میں اگر کسی کی دعا رد ہو رہی ہوتی ہے تو ٹھیک اسی لمحے وہ کسی دوسرے کے لیے قبولیت کا لمحہ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑی سرکار کے جانے کے بعد میں تڑپ کر بابا کے سامنے آ بیٹھا۔ آپ نے ان کے لیے دعا کیوں کی؟ حاکم بابا نے ایک گہری سانس لی۔ صرف کسی کے دعا کر دینے سے تقدیریں نہیں بدلا کرتی عبداللہ میاں، مقدر کا لکھا ہو کر رہتا ہے۔ اور پھر ہم فقیر بھی اگر سائلوں کو خالی ہاتھ واپس بھیجنے لگیں تو پھر ہم میں اور ان عمرا میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایک دعا میرے لیے بھی کرنی ہوگی آج آپ کو، کہ میرا یہ امتحان اب جلد ختم ہو جائے۔ اتنا مضبوط نہیں ہوں میں۔ حاکم بابا میری بات سن کر دھیمے سے مسکرائے۔ زندگی کے امتحان بھلا کب ختم ہوتے ہیں؟ زندگی البتہ ختم ہو جاتی ہے۔ تم اچھے شاگرد ہو سلطان بابا کے، بڑی ہمت سے مقابلہ کیا ہے تم نے ان سب طوفانوں کا۔ ایک آخری طوفان اور سہے، تمہیں ہر حال میں ثابت قدم رہنا ہے عبداللہ۔ اب کسی اور کی عزت وابستہ ہے تمہارے ہر عمل سے، ہر بڑھتے قدم سے بہت سنبھل کر پاؤں دھرنا ہوں گے اب تمہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ہمیشہ کی طرح مجھے کسی گہری کھائی کی چکنی ڈھلان پر چلنے کا حکم دے کر یہ تاکید بھی کی جا رہی تھی کہ خبردار، کہیں پھسل نہ جانا۔ بگھا حیرت زدہ سا دور بیٹھا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اور شام ڈھلتے ہی وہ میرے قریب چلا آیا۔ یہ کیا قصہ ہے باؤ؟ تو اس بابے سے یہ کیا باتیں کر رہا تھا؟ میرے پلے تو تم دونوں کی ایک بات بھی نہیں پڑی۔ میں نے بگھے کو زیادہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بہتر جواب ہوتی ہے۔ میں نے بگھے سے اپنے آخری ساتھی کندن کے بارے میں پوچھا، مگر وہ خود بھی کندن کے حوالے سے بے خبر تھا۔ ظہیر نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے پاس میرے لیے ایک اچھی اور ایک بری خبر ہے۔ اچھی خبر تو بگھے کے زندہ ہونے کی صورت میں سامنے آ چکی تھی، تو کیا وہ دوسری خبر کندن سے متعلق تھی؟ میرا دل اندر ہی اندر یہ سوچ کر ڈوبنے لگا، اور ساری رات اسی ششو پنج میں گزر گئی۔ صبح میں نے بگھے کو دوبارہ ظہیر کے پاس بھجوا دیا، اس وعدے کے ساتھ کہ میں بھی جلد ان سے آ کر ملوں گا۔ ظہیر نے صبح سویرے پیغام بھجوایا تھا کہ سکندر ہم سب کو لے کر اپنی زمینیں دکھانے لے جانا چاہتا ہے، لیکن میرا جانا فی الحال ممکن نہیں تھا۔
بگھے کا دل بھی مجھے چھوڑ کر جانے کا نہیں تھا، مگر سکندر کی بھیجی گاڑی مزار کے دروازے پر انتظار کر رہی تھی۔ وہ گاڑی پر سوار ہونے سے پہلے میری طرف پلٹا۔ مجھے تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا ہے عبداللہ باؤ، یہ جو تم سب یہاں بولتے ہو یہ ساری عشق کی بولیاں ہیں، جو کوئی عاشق ہی سمجھ سکتا ہے۔ دعا کر باؤ مجھے بھی کسی سے عشق ہو جائے۔ میں مسکرا دیا۔ لوگ عشق سے بچنے کی دعائیں مانگتے پھرتے ہیں اور تم عشق میں مبتلا ہونے کی خواہش میں ہو؟ سوچ لو کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ بگھا بھی ہنس پڑا۔ میں ان پڑھ جاہل سا بندہ ہوں باؤ، پر مجھے ایک بات کی سیکھ مل گئی ہے تجھے دیکھ کر۔ عشق انسان کو بڑا بیبا بنا دیتا ہے، انسان کے اندر کے سارے زنگ دھو کر اسے پھر سے پہلے جیسا چمکدار بنا دیتا ہے۔ بگھا اپنے دل کی بات کہہ کر سکندر کی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا، اور میں اسے کہتے کہتے رک گیا کہ عشق میں چمک تو کسی کسی کا نصیب ہوتی ہے، مجھ جیسے کئی تو اس رگڑ سے مزید دھندلے اور ماند ہی پڑتے ہیں۔ جسم اور روح پر پڑی خراشیں اور گہری ہوتی جاتی ہیں۔ عشق سبھی کو بھلا کب راس آتا ہے؟ دوپہر تک میری بے چینی عروج پر پہنچ چکے تھے۔ جیسے زہرا کو دیکھ کر میری حالت ابتر ہوئی تھی، ٹھیک وہ بھی تو وہاں ایسے ہی کرب سے گزر رہی ہوگی۔ میں نے خود ہی اسے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ تب میں جیل میں بند سزائے موت کا ایک قیدی تھا، جس کے آنے والے کل کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ زہرا نے میری دی ہوئی اسی قسم کا بھرم رکھنے کے لیے بڑی سرکار کے چھوٹے بیٹے بابر سے نکاح کی حامی بھری ہوگی۔ وہ بھی تو جانے کتنی اذیتوں سے گزر کر بختیار آباد کے اس سرحدی قصبے کی حویلی میں دلہن بن کر اتری ہوگی۔ مگر کون جانتا تھا کہ اس کا سہاگ بابر، جسے اس کی ماں پیار سے سجاول کہتی تھی، اسی سجاول کی قضا راستے میں ہی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اور قدرت کے لکھے مسودے تو ہمیشہ سے ہی کمال ہوا کرتے ہیں۔ تبھی تو ظہیر نے بھی 6 ماہ پہلے اسی قصبے میں ملنے کی منصوبہ بندی کر رکھے تھے، جہاں کے سب سے اونچے رئیس کی بلند چوباروں والی حویلی میں وہ زہرہ جبیں آج حسرت اور یاس کی ایک مکمل تصویر بنی بیٹھے تھے۔ میں اپنی سوچوں میں گم سوچ کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا جب کسی نے حجرے کے دروازے پر اچانک دستک دے۔ عبداللہ میاں، بڑی سرکار کی حویلی سے ان کا منشی آیا ہے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا، جیسے دروازے کے باہر کھڑے مجاور نے میرے اندر کا شور سن لیا ہو۔ باہر نکل کر میں نے حاکم بابا کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پر وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ انہیں کوئی سائل اپنے ساتھ قصبے کی طرف لے گیا ہے، کسی تقریب میں شرکت کے لیے جو بہت پہلے سے طے شدہ تھے۔ مجبوراً مجھے ہی حویلی کے اہلکار کی بات سننا پڑے۔ چھوٹے سائیں جی، بڑی سرکار نے بڑے پیر جی کو جلدی آنے کی درخواست بھیجی ہے، ان کی نونھ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ منشی کی بات سن کر میرا پہلے سے ڈولتا من بالکل ہی ڈوب گیا۔ مگر حاکم بابا، میرا مطلب ہے سلطان بابا تو قصبے کی طرف گئے ہیں، شاید رات دیر سے لوٹیں گے۔ منشی کی پریشانی بڑھ گئی۔ اوہو، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ بڑی سرکار نے مجھے سختی سے تاکید کی ہے کہ میں کسی کو دعا کے لیے ساتھ لے کر ہی لوٹوں۔ میں سٹ پٹا کر بولا، دعا کے ساتھ دوا بھی بہت ضروری ہے منشی صاحب، آپ کسی ڈاکٹر یا وید طبیب وغیرہ کو ساتھ لے جائیں۔ منشی نے گہری سانس بھری۔ ہاں، او جی، ڈاکٹرنی تو صبح سے ان کے سرہانے ہی بیٹھی ہے سائیں جی۔ جو دوا دارو اس سے ہو سکتی تھی وہ سب اس نے کیا ہے، پر ہماری بڑی سرکار کا بہت مان ہے پیر جی کی دعا پر۔ اللہ کے نیک بندے اپنے رب کے سامنے عاجزی سے مانگیں تو مرادیں جلدی بر آتی ہیں۔ آپ ایسا کریں، جب تک بڑے پیر جی نہیں آ جاتے آپ ہی میرے ساتھ چلے چلو،
کچھ تو تسلی ہو جائے گی میری مالکن کو۔ میں مزید ہڑبڑا گیا۔ مگر میں تو خود… منشی نے جلدی سے میری بات کاٹ دی۔ ہاں چھوٹے پیر جی، آپ ہی ساتھ چلو میرے۔ میں خالی ہاتھ وہاں گیا تو میری نوکری بھی جا سکتی ہے، کیونکہ مجھے یہاں آتے آتے دیر ہو گئی تھی۔ سکندر سائی کے مہمانوں کو زمین کی سیر پر بھیجنے کے انتظامات کرنے تھے مجھے۔ بس اسی مصروفیت میں کچھ غفلت ہو گئی مجھ سے۔ منشی کی پریشانی بتا رہی تھی کہ وہ مجھے وہاں سے لیے بنا ٹلنے والا نہیں تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ جس ناز آفرین کے پاس مجھے دعا کے لیے لے جانا چاہتا ہے، خود میری ہر امید، ہر دعا اور ہر آس اسی سے وابستہ ہے۔ منشی بڑی حویلی سے کار موٹر کی سواری لے کر آیا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی حویلی کے راستے پر دوڑتی گئی اور اس کا گھر قریب آتا گیا، خود میری حالت اندر سے بگڑتی چلی گئی۔ کبھی کبھی یہ بے جان راستے بھی کتنے جان لیوا ہو جاتے ہیں۔ محبوب کے گھر کا رستہ کسی کے لیے مسیحا تو کسی کے لیے جلاد ثابت ہوتا ہے۔ ساری بات ہمارے اندر کے موسم کی ہوتی ہے، اور یہی اندر کے موسم باہر کی کیفیات کے تغیر کا باعث ہوتے ہیں۔ کل تک جو میری محرم تھی اور جس کے گھر کا رستہ مجھے پھولوں کا کوئی راہ گزر لگتا تھا، آج جب وہ نامحرم ہوئی تو آس پاس کے سارے منظر بدل چکے تھے۔ گاڑی صحرا میں دھول اور ریت کا طوفان اڑاتی قصبے کی گلیوں میں داخل ہوئی تو بازار میں چلتے لوگ تعظیم سے سر جھکائے راستے سے ہٹنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں کار بڑے پھاٹک سے ہو کر حویلی کے زنان خانے میں داخل ہو گئی، اور ہمارے اترتے ہی اندر ڈیوڑی سے پریشان اور بوکھلائی ہوئی سی بڑی سرکار تیزی میں چلتی ہمارے قریب آ گئی۔ کیا بڑے پیر جی تشریف نہیں لائے؟ میں نے منشی کی طرف دیکھا۔ وہ کسی ضروری کام سے باہر گئے ہوئے تھے، آئیں گے تو آپ کا پیغام مل جائے گا انہیں۔ بڑی سرکار پریشانی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولیں، شالا حیاتی دیوے، آپ آئے، یہ بھی مجھ نماڑی کے نصیب کی بات۔ آ جائیں چھوٹے سائیں، اندر آ جائیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے قدم بڑھائے۔ میں پہلے جس حصے میں سکندر کے ساتھ آیا تھا، یہ حصہ حویلی میں اس کی بالکل مخالف سمت میں تھا۔ کھلے کھلے روشن برآمدے جن کے آگے دھوپ روکنے والی بڑی چکیں ڈالی گئی تھیں، بڑے ہوادار روشن دان اور لکڑی کے کام سے منقش کھڑکیاں جن پر اندر کی سمت ریشمی پردے سرسرا رہے تھے۔ برآمدے کے راستے آگے چلتے ہوئے ایک کے بعد ایک صحن کھلتا جا رہا تھا، اور ہر صحن کے بیچوں بیچ پانی کا ایک حوض یا تالاب بنا ہوا تھا جن میں سنہری مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ زنانہ حصے کی ہر چیز سے نسوانی ہاتھ کی نفاست ٹپک رہی تھے۔ برآمدے سرخ فرش سے پاٹے گئے تھے جن کے وسط میں سفید پتھر سے مختلف پرندوں کی شبیہات نقش کی گئی تھیں۔ انسان ازل سے لے کر ابد تک شاید کسی ایک خاص جستجو کی کھوج میں رہا ہے، اپنے اندر بسے فن کو زمانے کی نظر سے گزارنے کی کھوج۔ مجھے اس نقش کاری کو دیکھ کر قدیم اہرام مصر کی دیواروں پر بنی شبیہات یاد آ گئیں۔ شاید انسان کے ذہن میں ابدی سکون کا جو تصور ہمیشہ سے قائم ہے، اس میں درخت، پانی، سبزے اور چرندوں پرند کی بھی ایک خاص حیت متعین ہے۔ تبھی تو وہ اپنے ارتقاء کی پہلی پائیدان سے لے کر ترقی کی آخری انتہا تک پہنچنے کے باوجود ان شبیہات کو کبھی اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پایا۔ انہی سوچوں میں گم حویلی کی راہداریوں اور غلام گردشوں سے گزرتے اچانک ایک بڑی سی ہال نما بیٹھک کا دروازہ کھلا، اور مجھے نوکرانی وہاں بٹھا کر چند لمحوں کی اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے۔ سارے راستے ان راہداریوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک ہی خیال کل بلاتا رہا،
کہ وہ بھی تو انہی راستوں پر چلتی ہوگی. یہ وسیع و عریض صحن اور یہ بل کھاتے برآمدے اس کے قدموں کی چاپ سے آشنا ہوں گے. ہماری آہٹوں کی بھی تو کچھ بولیاں ہوتی ہیں جنہیں یہ بے جان پتھر ہی سمجھتے ہوں گے. یہی سوچ کر میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا رہا، اور اب اس بڑے دیوان نما خاص کمرے میں بھی مجھے وہی سرگوشیاں سنائی دیتی رہیں. وہ اس غالیچے پر وہاں کھڑی ہوتی ہوگی، یہاں اس بڑی سنگھار میں اس کے آئینے میں اپنا روپ سنوارتی ہوگی، وہاں آتش دان کے پاس پڑی آرام کرسی پر بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھتی ہوگی، اور یہاں بڑے فانوس کے پاس کھڑی شام ڈھلے چراغ جلاتی ہوگی. کمرے کی ہر چیز خود اپنی گواہی دیکھ کر اس کی موجودگی ثابت کر رہی تھی. تبھی اچانک پردہ ہلا اور اندر سے کسی خادمہ کی آواز آئے، چھوٹے پیر جی، آپ چھوٹی مالکن کے کمرے میں آ جائیں، بڑی سرکار آپ کو بلا رہی ہیں. میرا دم اٹکنے لگا. میں دوبارہ اس کا سامنا کیسے کر پاؤں گا بھلا؟ جن لوگوں سے ہم اپنے تصورات میں دن رات باتیں کرتے ہیں، ان کے سامنے ہماری ساری گفتگو یکایک ہی ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ میں لرزتے قدموں سے درمیانی راہداری عبور کر کے دوسرے جانب بنے کمرے میں داخل ہوا تو میری سربراہی کرنے والی خادمہ دھیرے سے کھنکار کر واپس پلٹ گئی. بڑی سرکار کسی مسحری کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی. کمرے میں بڑی ہوادار کھڑکیوں اور چھت میں بنے روشن دانوں سے ڈھلتے سورج کی آخری کرنیں اچٹ کر ایک ہلکی سنہری دھند کا سا منظر پیش کر رہی تھیں. مسحری پر بڑا پردہ ٹنگا ہوا تھا جس کی ریشمی دیوار سے پردے کی آڑ کا بندوبست کیا گیا تھا. سارے کمرے میں وہی جانی پہچانی مانوس سی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. مجھے یاد تھا زہرا کو فرانس کی بنی ہوئی یہ خوشبو بہت پسند تھی، اور اس کے کمرے، پرس اور گاڑی میں اسی پرفیوم کی مختلف اقسام موجود رہتی تھیں. خوشبو بھی تو ایک تعارف ہوتی ہے. زہرا کی خوابگاہ میں داخل ہوتے وقت ایک بار پھر اسی خوشبو نے آج میرا استقبال کیا تھا، جو میرے حواس کے کسی کونے میں ہمیشہ ہی مہکتی رہتی تھی. بڑی سرکار نے جلدی سے مجھے دیکھتے ہی کہا، آ گئے چھوٹے سائیں جی، دیکھو نا اس نے کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی. جب میں اسے یہاں سے جانے کا کہتی تھی تو یہ جاتی نہیں تھی، اور اب جب میرا دل نمانا جڑ گیا ہے اس سے تو یہ بستر کی ہو کر رہ گئی ہے. دیکھیں تو کیسے بستر پر آ پڑی ہے. میں نے دھیرے سے سلام کیا تو پردے کے پیچھے لیٹے وجود میں میری آواز سن کر دھیرے سے ایک ہلچل سی ہوئی. شاید وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی. آپ لیٹی رہیں، خود کو بے آرام نہ کریں. میں نے سر جھکائے دھیرے سے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو خود اپنی آواز ہی اجنبی سے لگی. زہرا پردے کے دوسرے جانب اوٹ میں تھے، جبکہ بڑی سرکار میرے سامنے ہی پریشان سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی. میں نے ہمت جمع کر کے پھر سے لفظ جوڑنے کی کوشش کی. آپ کو بڑی سرکار کی بات پر عمل کرنا چاہیے، خود کو یوں نڈھال نہ کریں. آپ کے اپنے بھی بے آرام ہوتے ہیں آپ کی حالت دیکھ کر. میں سلطان بابا کے حجرے سے دم کیا ہوا پانی لے کر آیا ہوں، اسے پیتی رہیے گا، امید ہے جلد آفاقہ ہوگا. دوسری جانب مکمل خاموشی طاری رہے. میں نے بڑی سرکار کی درخواست پر اپنے نڈھال سے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیا اور دعا ختم کر کے واپس پلٹنے کی ٹھانی. بڑی سرکار نے جلدی سے اپنا اگلا مدعا بھی بیان کر دیا. سائیں جی،
یہ دعا بھی کریں نا کہ میری سونی حویلی کی خوشیاں بھی دوبارہ لوٹ آئیں، میرے سکندر کا گھر بھی پھر سے آباد ہو جائے۔ میں نے تڑپ کر بڑی سرکار کی طرف دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ یہی بات وہ حاکم بابا سے بھی کر چکی تھی۔ میری زبان سے صرف اتنا ہی نکل پایا، اللہ آپ کے خاندان کی خوشیاں ہمیشہ برقرار رکھے۔ زہرا پردے کی دوسری جانب خاموش بیٹھے رہے۔ میں بھاری قدموں سے کمرے سے نکل آیا۔ بڑی سرکار بھی میرے پیچھے تیزی سے لپکی اور انہوں نے قریب کھڑی خادمہ کو کچھ اشارہ کیا۔ نوکرانی نے جلدی سے ایک کاغذ کا لفافہ میری طرف بڑھایا۔ پیچھے سے بڑی سرکار کی آواز سنائی دے، یہ نذرانہ قبول کریں چھوٹے سائیں جی، آپ نے بڑی زحمت کی آج۔ میں آؤں گی درگاہ پر چڑھاوا چڑھانے۔ میں نے لفافہ خادمہ کے ہاتھ میں ہی رہنے دیا، جس میں شاید بہت سے نئے کرنسی نوٹ بند تھے۔ دعاؤں کے بدلے پیسے نہیں لیے جاتے، کسی کی دعا کو کاروبار میں نہ بدلیے، بعض دعائیں انمول ہوتی ہیں۔ بڑی سرکار نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔